پاک فوج قومی فوج ہے، کسی خاص جماعت، سوچ یا نظریے کی حامی نہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس۔ کہا فوج کے سیاسی استعمال سے انتشار پھیلتا ہے۔ حکومت اور فوج کا غیر سیاسی اور آئینی رشتہ ہوتا ہے، اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب بات نہیں۔ کہا آئین پاکستان ہر پاکستانی کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، مگر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی رائے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے سیاسی مقاصد بھی ہوں۔ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان کو دھونس اور فریب سے دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ الیکشنز اور مردم شماری میں فوج کی تعیناتی حکومت کا کام ہے۔ الیکشنز کے لیے فوج کی فراہمی پر وزارت دفاع، الیکشن کمیشن اور دہشت گردی کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ عوام اور افواج کی قربانیوں کے باعث ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں۔ 65 قبائلی علاقوں کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں رواں سال دہشت گردی کے 436 واقعات ہوئے، 293 افراد شہید اور 521 زخمی ہوئے۔ 137 افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف 8269 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، 1535 دہشت گردوں کو جہنم واصل یا گرفتار کیا۔ بلوچستان میں امن کی صورتحال میں پہلے سے بہتری آئی۔ بلوچستان میں سی پیک کے منصوبے پر کام کی رفتار اطمینان بخش ہے۔ پاک فوج ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارت کی گیدڑ بھپکیوں سے نہیں ڈرتے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ضرورت پڑی تو جنگ بھارت کے گھر تک لے جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں کشمیر بھارت کا کبھی اٹوٹ انگ نہیں رہا، نہ رہے گا۔ بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشیاں کرتا ہے۔ بھارت کی فالس فلیگ آپریشن کی باتیں اسی مقاصد کے لیے ہیں۔ رواں سال بھارت 56 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی ایک اور مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ آڈیو میں ثاقب نثار خواجہ طارق رحیم کو توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے سے متعلق رہنمائی کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار کہتے ہیں آپ 2010 کا از خود نوٹس کیس دیکھ لیں، آپ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ خواجہ طارق رحیم کہتے ہیں کہ کلوز 3 میں راستہ دیا ہوا ہے، جس پر ثاقب نثار نے کہا کہ وہی تو آپ کے پاس وے آؤٹ ہے، ورنہ تو کیس ہی نہیں بنتا۔ آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو یہ توہین عدالت کا سیدھا سیدھا کیس ہے۔ خواجہ طارق رحیم سینئر قانون دان اور دوست ہیں۔ انہوں نے قانونی رائے مانگی جو میں نے دے دی، کوئی قانونی رائے لے تو میں دیتا ہوں۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا آڈیو لیک پر رد عمل، کہا خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ فون کالز ٹیپ کر کے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا سنگین جرم ہے، ایسی حرکت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہوں۔ نجی گفتگو ٹیپ کر کے اپنے سیاہ کارناموں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جب جب نظریہ ضرورت کے تحت عدالتوں نے فیصلے کیے، ملک و قوم کا نقصان ہوا۔ عدالت کو سیاسی معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سیاسی چیزیں عدالتوں میں ہوں گی تو یہی ہوگا۔ سابق چیف جسٹس اور سینئر وکیل کی آڈیو ٹیپ اہم معاملہ ہے، ادارے اور پارلیمان کو آمنے سامنے لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ملک احمد خان بولے آڈیو لیک پر وزیر قانون راستہ اختیار کریں گے، عدالت کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، آئین لکھنا نہیں۔ خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا کہ ثاقب نثار نواز شریف دشمنی میں بہت دور چلے گئے، آپ نے نواز شریف سے بدلہ لیا، اس کو سزا سنائی، اب کتنی دیر اور اس زہر کو پالتے رہیں گے؟ بنانا ریپبلک کی ایک اور مثال چیف جسٹس کے خلاف مہم ہے۔ اندازہ لگا لے پاکستان کتنے بڑے مافیاز میں گھرا ہوا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں عوام کے سڑکوں پر آئے بغیر آزادی نہیں ملنے والی، اب آخری کال ہونی چاہیے۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرپوری نے کہا آڈیو ریکارڈنگ مجرمانہ فیل ہے، عدلیہ ایکشن لے، قومی مفاد کے لیے کسی کی کال ریکارڈ بھی ہو تو اس کو پبلک کرنا جرم ہے، ایسا کرنے والوں کو سزا دی جائے۔
ثاقب نثار ٹائیگر فورس کے کارکن تھے، آڈیو لیکس کے بعد کیا ان کے سارے فیصلے قلعدم نہیں ہونے چاہیے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا ایوان صدر میں عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کی ملاقات پر سو ووٹو لینے کا مطالبہ، کہا چند لوگ ذاتی پسند ناپسند پر پارٹیز بنے ہوئے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ قانون بنانا، آئین سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے، بدقسمتی سے کچھ فیصلوں کے ذریعے آئین میں لکھے الفاظ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ میرا سیکیورٹی انچارج افتخار گھمن تاحال FIA کی حراست میں ہے۔ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی تھا اور حقیقی آزادی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آیا تھا۔ چیئرمین PTI عمران خان کا ٹویٹ، دیکھا افتخار گھمن کو نشانہ بنانے کا مقصد میری سیکیورٹی کمزور کرنا اور خوف پھیلانا ہے۔ سوات قبل کے تھانہ CTD دھماکے میں زخمی ASI امبر شہید ہو گیا۔ اموات کی تعداد 18 ہو گئی۔ IG خیبر پختونخوا کا جائے وقوع کا دورہ، کہتے ہیں کہ دھماکے میں دہشت گردی کے شواہد نہیں ملے۔ دھماکے میں 10 پولیس اہلکار، 3 شہری شہید اور 5 زیر حراست ملزمان ہلاک ہوئے، 70 افراد زخمی۔ دھماکے سے عمارت تباہ، مسجد بھی شہید ہو گئی۔ CTD تھانے میں بچ جانے والا بارودی مواد ناکارہ بنا دیا گیا۔ شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ دھماکے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی۔ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، وزیر قانون اور فضل الرحمان سامان باندھ لیں، قوم یوم نجات کی تیاری کرے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے ٹویٹ کیا، حکومت عدلیہ کو دھمکیاں دینے کے بجائے آئین و قانون کا احترام کرے۔ الیکشن میں جانا سیاسی خودکشی سے بہتر ہے۔ آصف زرداری نے ناکامی کا سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈال دیا، خود نیک بن کر بیٹھ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اور اتحادی رہنماؤں کے اجلاس کل طلب کر لیے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق کیس، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم PTI سے مذاکرات پر اتحادی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ اجلاس میں معاشی صورتحال اور IMF سے رابطوں پر بریفنگ دیے جانے کا امکان۔ دو 211 پاکستانیوں کا ایک اور قافلہ بحفاظت سوڈان کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں اب تک 700 محصور پاکستانیوں کو بحفاظت جدہ لے جانے کے لیے پہنچایا جا چکا۔ انتھک محنت پر دفتر خارجہ اور خارطوم میں مشن کا مشکور ہوں۔ انخلا کے عمل میں سہولت دینے پر دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب کے مشکور ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملتان میں پولیس فائرنگ سے جاں بحق نوجوانوں کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ ملتان آمد پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ذمہ داران کو جلد قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، دونوں خاندانوں کو سرکاری نوکری بھی دیں گے۔ کراچی کی الٹی گنتی کو مسترد کرتے ہیں۔ مردم شماری میں کراچی میں 1.38 کروڑ افراد گنے گئے۔ تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاب صدیقی کہتے ہیں سندھ میں دیہی آبادی کو 50 لاکھ بڑھا دیا گیا، لاڑکانہ شکارپور کی آبادی بڑھ گئی، کراچی کی آبادی کم ہو گئی۔ MQM کو فکر ہے تو حکومت چھوڑے، ہماری مہم کا حصہ بنے۔ راجن پور کے کچے میں پولیس آپریشن کا 17واں دن، اب تک 16 سہولت کار گرفتار اور 4 ڈاکو ہلاک ہو چکے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے ہزاروں ایکڑ رقبہ ڈاکوؤں سے کلیئر کروا کر خفیہ ٹھکانے تباہ کر دیے۔ صادقآباد کے کچے میں بھی پولیس کی پیش قدمی جاری، نو گو ایریا سمجھے جانے والے علاقوں کو کلیئر کرا لیا گیا۔ کراچی چڑیا گھر کی ہتھی نور جہاں کی موت کے بعد ہتھی مدھو بالا کو صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے سفاری پارک منتقل کیا جائے گا۔ عالمی ماہرین پر مشتمل فوپوس کی ٹیم کا ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ہمراہ سفاری پارک کا دورہ، ٹیم کو ہتھی مدھو بالا کے لیے مختص جگہوں کا معائنہ کرایا گیا۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی 28 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں مغربی ہواؤں کا سسٹم عمان سے بلوچستان میں داخل ہوگا،
मुल्क भर में 29 अप्रैल से शुरू होने वाला तेज बारिशों का सिलसिला 10 मई तक जारी रहने का इम्कान है। जमहूरियत को मजीद मजबूत और शख्सी आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए मैदान में उतरूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का 2024 के इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान। ट्विटर पैगाम में कहा, अधूरे कामों को पूरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर चुके। भारतीय खवातीन रेसलर्स का बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पर जिनसी हरासानी का इल्जाम। नई दिल्ली में बीजेपी रहनुमा बुद्धभूषण के खिलाफ एहतजाज जारी। 3 माह गुजरने के बाद भी बीजेपी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। खवातीन रेसलर्स का कहना है कि हम महफूज नहीं तो दूसरी लड़कियों का क्या होगा। भारतीय रियासत केरला में मोबाइल फोन फटने से 8 साल की बच्ची जान से चली गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बच्ची काफी देर से वीडियो देख रही थी, अचानक फोन फट गया। वाकये की तहकीकात जारी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टी20 6 विकेट से जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। पिंडी में मेहमान कीवीज ने मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने 194 रन का बड़ा हदफ हासिल किया। शादाब खान से मार्क चैपमैन का कैच ड्रॉप महंगा पड़ा। चैपमैन ने नाकाबिले शिकस्त 104 और नेशन ने 45 रन स्कोर किए। आप ही बताएं, क्या ईद की छुट्टियां भी ना करें? कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का सहाफी के सवाल पर मुस्कुराते हुए जवाब। कहा, शिकस्त की जिम्मेदारी किसी पर नहीं डालता। टीम एक साथ जीती और एक साथ हारती है। रिजवान और इफ्तिखार जिस तरह खेल रहे थे, लगा कि हम 200 रन बना लेंगे। कैच ड्रॉप टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इतालवी लीग के सनसनीखेज मुकाबले अटलांटा ने रोमा को 3-1 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन लीग में सिडनी की मुसलसल दूसरी फतह ब्रिस्बेन को 2-0 से शिकस्त दे दी।